بلوچستان میں پڑھے لکھے نوجوانوں کا قتل عام آج تک رکا نہیں ہے۔ ایک نوجوان ٹیچر کو بھی اسی طرح سے قتل کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں۔ پلیز چینل کو جوائن کیجیے۔ بلوچستان میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اغوا کرنا اور قتل کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی پر آج بات کریں گے۔ ساتھیوں، اس وقت بڑی ہی افسوسناک خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ بلیدہ کیچ میں اسکول ٹیچر کو ماورائے عدالت شہید کر دیا گیا۔ 12 نومبر کو انہیں گھر جاتے ہوئے، اسکول سے یہ گھر جا رہے تھے، راستے میں ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا، بعد میں انہیں قتل کر کے ان کی لاش پھینک دی گئی۔ اسکول ٹیچر کا نام ایاز ولد اکبر بلوچ ہے۔ تھم نیل پہ آپ نے ان کی تصویر دیکھ لی ہے۔ دوستو، بلوچستان کے اندر یا بلوچستان کے باہر بھی ایسے بلوچ جو باشعور ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں یا شاعر ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا قتل کرنا ایک روزمرہ کا سلسلہ بن چکا ہے۔ آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ کہیں کسی ٹیچر کو قتل کر دیا گیا، کہیں کسی اسٹوڈنٹ کو اغوا کر دیا گیا۔ ایک جابرانہ نظام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سوچنے والوں کو ختم کر دیا جائے۔ دیکھیے، آج ایک ٹویٹ آئی ہے، ایک میسج آیا ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ریلیز سیف اللہ رودینی، یہ اس کے نیچے میں نے لگایا ہے ہیش ٹیگ۔ یہ مہم کل سے 22 نومبر سے شروع ہو رہی ہے اور اس میں جو عظیم دوست بلوچ ہیں جو جبری لاپتہ ہیں، ان کی بہن رخسانہ بلوچ نے اپیل کی ہے کہ 22 نومبر کو بلوچ وائس فار جسٹس کی جانب سے شروع کی جانے والی ایکس مہم کا حصہ بنیں اور 12 سالوں سے لاپتہ سیف اللہ روڈینی کی رہائی کے لیے آواز بلند کریں۔ تو یہ کل مہم شروع ہو رہی ہے، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آج جعفر ایکسپریس کو پشاور سے کوئٹہ جاتے ہوئے جیکوا آباد اسٹیشن پہ روک لیا گیا سیکیورٹی خدشات کے تحت۔ اب اس کے بارے میں جب کوئی تفصیل آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن بلیدہ میں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کیچ میں اسکول ٹیچر ایاز کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ 12 نومبر کو گھر جا رہے تھے، راستے میں ان کو لاپتہ کر دیا گیا، بعد میں ان کی جو ہے وہ لاش ملی۔ 31 مارچ کو، اب یہ دیکھیں مارچ کی بات ہو رہی ہے، یہ 31 مارچ کو اور مارا میں رشتہ دار کے گھر سے گرفتار کیا گیا ایک نوجوان ظریف بلوچ، اس کی گولیوں سے چھنی لاش 17 نومبر کو ملی ہے بانو کے چاڈی سے، یہاں سے اس کی لاش ملی ہے۔ اسی طرح سے پنجگور اور خزدار سے 2 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جبکہ کیچ، لاہور اور کوئٹہ سے 4 افراد کو جبری لاپتہ کیا ہے۔ اور یہ جو 2 افراد کی لاشیں ملی ہیں، اس میں سے ایک شخص کی لاش گولیوں سے چھنی تھی۔ یہ جو 4 لوگ اٹھائے گئے جبری طور پر لاپتہ ہوئے ہیں، ان میں لاہور سے فاسٹ یونیورسٹی کے طالب علم شوزب سلیم ولد حاجی سلیم بزدار سکنہ ماڈل ٹاؤن ڈیرہ غازی خان کو 23 اکتوبر کو لاپتہ کیا گیا۔ وہ سول انجینئرنگ کے 7ویں سیمسٹر کے طالب علم تھے۔ اسی طرح کوئٹہ کے علاقے مشرقی بائی پاس لنک روڈ سے نجیب اللہ ولد دوران جتوئی جو ہے ان کو اور ندیم ولد آزاد خان جتوئی کو 22 اور 29 اکتوبر کو پاکستانی فورسز نے کہا جاتا ہے کہ حراست میں لیا۔ ضلع کیچ کے علاقے کیلکور بالتگر سے 18 نومبر کو 17 سالہ امیر بخش ولد گنگزار کو ایف سی نے اٹھا لیا۔ اسماعیل بلوچ 25 سال عمر مزدور ہیں، ان کو 18 نومبر کو شام 7 بجے مین آر سی ڈی روڈ سے ڈیتھ سکواڈ نے مبینہ طور پر لاپتہ کیا۔ سہیل بلوچ، جن کی عمر 25 سال بتائی جاتی ہے، مزدور ہیں، 3 بجے صبح ان کو راکو بلیدہ کیچ سے ایف سی نے اٹھا لیا۔
جبری گمشدگیوں کے خلاف ناظرین وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ کو 6 دن ہو گئے اور 6006 دن 16 سال سے زیادہ بنتے ہیں. ڈیلی وہاں پہ کیمپ ہے اور ماما قدیر جو وہاں ڈیلی جایا کرتے تھے آج کل ان کی طبیعت پچھلے 6 ماہ سے ناساز ہے تو وہ گھر پہ ہیں, آکسیجن ان کو لگی ہوئی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 6006 دن جو ہے یہ ایک پرامن احتجاج ہے, لیکن پاکستان جو ہے اس پرامن احتجاج کے اوپر جو ہے کوئی توجہ نہیں دے رہا. اس پرامن احتجاج کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی فریاد نہیں سن رہا ان کی. اسی طرح سے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ خزدار باغبانہ سے ایک شخص کی لاش ملی ہے اور یہ لاش بھی گولیوں سے چھنی ہے. ساتھیوں بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جس قسم کی کشیدگی پائی جاتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ہاتھ سے ہر چیز نکلتی جا رہی ہے. بلوچستان کا کنٹرول تو پہلے ہی نکل چکا تھا. خیبر پختونخوا میں بھی بنو میں کل رات کو امن کمیٹی کے 7 مشران کو قتل کر دیا گیا. ناظرین وہاں پہ نامعلوم افراد آئے اور انہوں نے شدید فائرنگ کر کے 7 افراد کو قتل کر دیا جو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, غالباً میٹنگ کر رہے ہوں گے وہ. تو 7 افراد کا اس طرح سے امن کمیٹی کے ممبروں کا بنو میں مارا جانا جو ہے یہ چہ معنی دار ہے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جس طرح سے ایک زانی یعنی ایک ریپ کیس میں انوالو شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں وہ تعلقات میں نے بحال کرنے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے سیاسی پارٹیوں کا جو ہے وہ دوبارہ سے ان کی اتھارٹی کو قائم کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے نہیں آئے, آپ کو تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے یہ 2 ٹاسک دیے ہیں اور وہ آپ پورا کرنے کے لیے آئے. تو آنے والے دنوں میں پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں مزید پروٹیسٹ ہوں گے. اسی طرح گلگت بلتستان ہے ناظرین جہاں پہ شدید لوڈ شیڈنگ جاری ہے سکردو میں, گلگت میں, دنور میں اور علاقوں میں. تو وہاں پہ بھی اب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا عرصے سے ہم کئی سالوں سے لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور پانی کی قلت کے خلاف اور صحت کے مراکز کے جو تباہی ہوئی ہے اس کے بارے میں مظاہرے کرتے رہے ہیں, درخواستیں لکھتے رہے ہیں, لیکن ہماری کوئی سن نہیں رہا. تو پھر کیا یہ راستہ پرامن جدوجہد کا اسی پہ چلا جائے یا پھر احتجاج کو کوئی اور رنگ دیا جائے؟ یہ گلگت بلتستان سے خبریں آ رہی ہیں. قصہ مختصر, پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے شکنجے میں آ چکا ہے, دہشت گردی کے کہہ لیں یا مزاحمت کے کہہ لیں, جو شکنجہ اس نے خود بنایا ہے. یہ کسی نے باہر سے اس کے لیے یہ شکنجہ نہیں بنایا. بہرحال جیسے ہی کوئی خبر آئے گی دوستو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.